ابھی آپ سے حکومت کے مذاکرات بھی ہوئے ہیں، بات چیت ہوئی ہے کوئی ابتدائی راؤنڈ، اس میں آپ کو لگا ہے کوئی ولنگنیس حکومت کی طرف سے کہ جی وہ کوئی بات مانیں گے؟ آپ کے خیال میں ظاہر ہے کچھ لو اور کچھ دو ہوتا ہے نیگوشیشن میں، کس حد تک آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ نہیں، کمپرومائز کرنے کی گنجائش کہاں ہے؟ ہم نے کوئی اس طرح کے تو مطالبات کیے نہیں ہیں کہ جو مطلب ہم بھی سمجھتے ہوں کہ جو اس وقت قابل عمل نہیں ہے. ہم نے جو مطالبات کیے ہیں وہ اس وقت ایسے ہیں کہ لوگوں کو سانس لینے کے لیے وہ مطالبات کی منظوری چاہیے، جینے کے لیے ضروری ہے. ورنہ لوگ کیا کریں گے؟ مطلب خودکشیاں کریں کیا؟ بچوں کو مار دیں؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. دیکھا نہیں تھا آپ نے ایک بھائی نے ایک بھائی کو قتل کر دیا بل کی وجہ سے؟ یہ تو مطلب بدترین بات ہے نا. یہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب کسی بھی وجہ سے کوئی بھائی کو قتل نہیں کرنا چاہیے. یہ تو خود ہماری پورے نظام تربیت کا بھی مسئلہ ہے. لیکن بہرحال اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو رہی ہیں نا. تو آپ بتائیں کہ آپ پوری سوسائٹی میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہمارے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے کہ ہمارے یہ مطالبات مانے جائیں. یہ نہیں مانیں گے تو ہم اپنا دھرنا بھی وسیع کریں گے اور اس کو پھیلائیں گے بھی اور پورے پاکستان میں لے کر جائیں گے. اور ملٹیپل آپشن ہے ہمارے پاس. ملٹیپل آپشنز میں کیا پارلیمنٹ کا گھراؤ بھی ہے، باقی فیض آباد کا بند کرنا بھی ہے، یا اور کیا آپ کے پاس آپشن؟ یہ تو سب جگہوں پہ تو دیکھیں، ہم پہلے بھی ڈی چوک تک تو پہنچ ہی گئے تھے. وہ تو ہم نے تصادم سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو یہاں پر بٹھایا ہے. ورنہ خواہ مخواہ میں ایک بڑا تصادم ہوتا، ایک ہنگامہ آرائی ہوتی اور یہ اس کو یوز کرتے اور جماعت اسلامی ورسز حکومت چلا جاتا، بل ایک طرف نکل جاتا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریلیف دیں. اور موجودہ حالات میں ہم کتنے جھگڑے کریں گے؟ کبھی کے پی میں لڑائی ہو، کبھی جو ہے وہ بلوچستان میں لڑائی ہو، تو کیا اسلام آباد میں بھی لڑائی ہم نہیں چاہتے. لیکن اگر حکومت بالکل کچھ نہیں کرے گی تو پھر ہم پروسیڈ تو کریں گے. البتہ ہمارے پاس ہڑتال کا آپشن ہے، مسلسل ہڑتال کا آپشن ہے. ہم تاجروں سے رابطے میں مستقل، عوام سے رابطہ ہمارا اور کمیونیکیشن بڑھ رہی ہے الحمدللہ. اسی طرح سے ہمارے پاس یہ آپشن بھی ہے کہ بالآخر پھر ہم لوگوں سے اپیل کریں کہ بل نہ دیں. اچھا، وائلنس کی طرف نہیں جائیں گے لیکن بائیکاٹ بلوں کا اور اس طرف وجہ یہ ہے کہ اب پھر کیا کریں؟ لوگ بل دے ہی نہیں سکتے. اس سے بہتر ہے کہ سب مل کر فیصلہ کر لیں. پورے پاکستان کی بجلی تو نہیں کاٹ سکتے یہ. اچھا، یہ آپشن ہے، یہ نیکسٹ اسٹریٹجی ہوگی. تو ہو گورنمنٹ سکتی کی ہے. طرف سے کوئی اور رابطہ ہوا ہے کچھ؟ میرا خیال ہے کریں گے بھی. انہوں نے ہماری ڈیمانڈز لی ہیں، وہ اپنی ٹیکنیکل کمیٹی انہوں نے بنائی ہے، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. وہ ڈیلے کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے، ملک کا نقصان کریں گے. ہم کو یہاں لڑنے تو ان سے آئے نہیں ہیں. ہم تو مسئلہ حل کرنے آئے ہیں، مسئلہ حل کر دیں. اچھا، کچھ اکاؤنٹس ہیں جو پی ٹی آئی سے منسلک تھے، ان لوگوں نے بھی کیا، ہم نے دیکھا کہ باقی زیادہ تر آپ کو نہیں، کچھ لوگوں کی یہ ویڈیوز چل رہی ہیں کہ جی جماعت اسلامی کے کارکنوں کو چھوڑ رہے ہیں، ان کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں، پی ٹی آئی والوں کو جیل لے کے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں یہ سرکاری دھرنا ہے، پنڈی میں بھی ہے، قربت بھی ہے اور سرکاری سرپرستی بھی ہے، کیونکہ یہ اس طرح کا بالکل بھی نہیں ہے جس طرح کہ جو پنچ کرے، بلکہ کوئی نہ روڈ بند ہے نہ کچھ ہے، تو اس وجہ سے یہ سرکاری ہے. اس تاثر کو آپ کیسے ظاہر کریں گے؟ نہیں، کوئی تاثر واثر نہیں ہوتا. یہ تو دیکھیں، پولیٹیکل جب اپوننٹ ہوتے ہیں یہ تو چھوٹا موٹا چلتا رہتا ہے. اور وہ بھی دیکھیں، میں تو آپ کو بتاؤں، نون لیگ کا سپورٹر ہو اگر کچھ لوگ رہ گئے ہوں، اور پیپلز پارٹی میں اگر کچھ لوگ رہ گئے ہوں سپورٹر، اور پی ٹی آئی کے سپورٹرز آ رہے ہیں بہت بڑی تعداد میں، یہ تو ان کی بھی بات کر رہے ہیں نا. ہم ان کے دل کی آواز ہے، وہ ہماری مخالفت نہیں کر سکتے الا یہ کہ کسی کو ٹاسک کوئی دے دے کہ اس کا کام ہی ہے کہ اس کو یہ کام کرنا ہے، وہ تو علیحدہ بات ہے. لیکن جنرلی پی ٹی آئی میں اس کی سپورٹ موجود ہے اور عمران خان صاحب نے بھی اس کی حمایت کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانیوں کا دھرنا ہے، اور جتنے پرامن طریقے سے یہ ہوگا اتنا ہی فائدہ ہے. نہیں ہوگا تو آپشنز تو موجود ہیں. 2014 کے دھرنے سے اس میں کیا مختلف ہے؟ بھئی وہ اپنے ایشوز تھے، وہ اپنا پیٹرن تھا. اس وقت کی رجیم الگ تھی، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ الگ تھی، اس وقت کے حالات مختلف تھے. یہ دھرنا تو خالصتاً ایشو بیسڈ ہے، اور یہ دھرنا تو لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے ہے. اور ہم بالکل فیس ویلیو کے اوپر اس پہ آئے ہیں. ہمیں کسی نہ ان کے دھرنے سے کوئی اختلاف ہے نہ ہم اپنے دھرنے کو جو ہے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. سیدھی سیدھی بات ہے، آج ریلیف مل جائے آج چلے جائیں گے. ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ کی پروفائل کو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ الٹرنیٹیو لیڈرشپ کے طور پہ سرکاری سرپرستی میں، کیونکہ آپ کو کچھ کہا نہیں گیا دھرنے میں، آپ کے کارکنوں کو بھی چھوڑ دیا گیا، باقی ان کے خلاف تو بڑی سختی ہیں آپ کے خلاف. اچھا، آپ یہ اس دن جو اسلام آباد کا کیا حال تھا جب ہمارا دھرنا تھا؟ آپ بتائیں. لیکن شام کو سارے لوگ چھوڑ دیے تھے. نہیں، شام کو اس لیے چھوڑے تھے نا کہ ہم نے تصادم کا راستہ اختیار نہیں کیا تھا، ورنہ تو دن میں پکڑ لیے تھے نا، اور بند کر دیا تھا نا اسلام آباد کو. پھر بھی ہم لوگ ڈی چوک تو پہنچ گئے تھے، ہمارے بہت سارے ورکرز جن تک ہمارا میسج نہیں گیا تھا. اور ایک دھرنا 3 دھرنوں میں تبدیل ہو گیا تھا. کنٹینر ہم نے ہٹا دیے تھے، سب کام ہوئے تھے نا. پھر ہم نے خود ہی یہ سوچا کہ یہ راستہ صحیح نہیں ہوگا، اس وقت ملک متحمل نہیں ہو سکتا، کم از کم ہماری طرف سے یہ چیز نہیں جانی چاہیے. تو پھر ہم نے یہاں پر آنے کو ترجیح دی. تو یہ تو ہماری جو ہے وہ حکمت ہے کہ جس میں ہم ایشو کو ایڈریس کر رہے ہیں، پارٹی کو پاپولر کرنے کے لیے خراب طریقے استعمال نہیں کر رہے. اچھا، آپ کے دھرنے میں ایک تاثر ہے کہ بزرگ افراد زیادہ ہیں. تاثر آپ کو کہاں سے مل رہا ہے؟
یہ دھرنے کے اندر سے تصاویر بھی آ رہی ہیں, ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, جو نوجوان ہیں, جو شاید کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے بھی آپ نے تصادم کا راستہ اختیار نہیں کیا کہ نوجوانوں کی تعداد کم ہے, وہ زیادہ تر پی ٹی آئی کی طرف گئے ہوئے ہیں, تو وہ تعداد زیادہ ہے. سوشل میڈیا پہ ڈسکس بھی کریں وہ لوگ, یہ تاثر درست ہے یا غلط ہے؟ نہیں, آپ دنیا جو ہے وہ سینگ از بلیونگ. اب نکالیے ویڈیو اور دیکھ لیجیے آپ. جب میں ابھی یہاں سے نکلوں گا آپ کے ساتھ چلائیں گے, بالکل جب آپ کے ساتھ نکلوں گا تو پتہ چل جائے گا کہ جوان زیادہ آ رہے ہیں کہ بوڑھے زیادہ آ رہے ہیں. ہمارے یہاں جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, اور ہمارے بوڑھے بھی جوان ہیں, یہ بھی بتا دوں میں آپ کو. جذبات ہیں, ہاں, وہ ان کو آپ نہیں روک سکتے. اور ہم اس غم میں پڑتے ہی نہیں کہ کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ اس میں یہ ہے, سب نظر آتا ہے. کل ہماری خواتین آئی ہوئی, بچیاں آئی ہوئی, خواتین کا تھا کرنا, اور یوتھ تھی اس میں بہت بڑی تعداد میں. جس طرح سے وہ وائبرنٹ تھیں اور جس طرح سے وہ سپورٹ کر رہی تھیں, اور ان کا راستہ روکے. لاہور میں تو لاہور سے آئیں اور وہاں ان کا راستہ بند کر دیا, دھرنا دے کے بیٹھ گئیں. پتہ نہیں 5-7-8 گھنٹے انہوں نے دھرنا دیا ہے لاہور میں. تو یا آپ اس کو روک سکتے ہیں کیا؟ تو یہ سب کہنے کی باتیں ہیں, اور ہمیں اس کی غرض بھی نہیں ہے. ہمارا بھائی بوڑھے ہیں, چلو مان لیا بوڑھے ہیں, مسئلہ حل کر دو.